امام حسن المجتبى بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنود امام العصر امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے، اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. عاشور کے ایام نزدیک ہیں اور کروڑوں لوگ پوری دنیا کے اندر سید الشہداء کی عزاداری میں مشغول ہوں گے. ان میں سے نہیں معلوم کتنے لوگ ہوں گے کہ جو دشمنوں کی زد میں ہوں گے، ان کی جانیں خطرے میں ہوں گی. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا تمام عزاداران سید الشہداء کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. پرچم سید الشہداء کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. ان عزاداریوں کے صدقے میں، سید الشہداء کے غم کے صدقے میں ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں اشرف مخلوقات کا ٹائٹل دیا، عنوان دیا، اور متعدد ایسی صلاحیتیں دی ہیں جن کو اب دنیا آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کی ساری توجہ ان کے جسم کی طرف ہے اور وہ جسم کی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جسم کی صلاحیتیں بھی کم نہیں ہیں، اور جن لوگوں کے اندر اس کے اوپر محنت کرنے کا موقع ہوتا ہے وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو ہم لمٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی انسان کے جسم کی حد تک، وہ بھی اس کی لمٹ نہیں ہوتی، اس سے بہت زیادہ آگے جا کر کام کر سکتا ہے.
جسم کے اندر بھی پروردگار عالم نے عجیب و غریب صلاحیتیں رکھی ہیں، طاقتیں، توانائیاں رکھی ہیں، لیکن جو اصل خداوند متعال کا مرکز قرار پاتا ہے وہ انسان کا جسم نہیں ہے، وہ انسان کی روح ہے۔ اصل معاملہ جس کے اوپر خداوند متعال کی ساری عنایات ہیں وہ انسان کی جسم کے اوپر نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی روح کے اوپر ہے۔ اب یہ کہ روح کے اندر خاص بات کیا ہے، اس کا خاص کمال کیا ہے، اور ہماری گفتگو سے مربوط کرتے ہوئے روح میں وہ کون سے کمالات ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں اہل بیت اطہار اس آدمی کو اپنے لشکر کے لیے چن لیتے ہیں، یہ ہمارا اصلی موضوع ہے۔ ہم سب کو ایک بات پتہ ہے کہ جو کربلا کے معرکے میں پہنچے تھے وہ اتفاق سے نہیں پہنچے تھے، ان لوگوں کے اندر کوئی کمالات تھے اور ان کمالات کے نتیجے میں وہ لوگ کربلا میں پہنچے تھے، اور یقیناً اب جو اگلا معرکہ پیش آنے والا ہے وہ بھی کچھ کمالات کے نتیجے میں ہوگا، اور ان کمالات کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مزید چند ایام اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ جب ہم واقعی کربلا کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو بہت بڑا ایک سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے صحیح فیصلے کیسے کیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے چند دن پہلے فیصلوں کے بارے میں عرض کیا تھا کہ انسان کی زندگی میں چند بڑے فیصلے ہونے ہوتے ہیں، وہ فیصلے صحیح ہو جائیں تو انسان کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو ان لوگوں نے صحیح فیصلے کیے، اب اس کو تھوڑا سا اور اگر توجہ کے اندر رکھیں اور کل کی گفتگو سے بھی اس کو ملانے کی کوشش کریں۔ اجمالاً کل کی گفتگو کو اگر دوبارہ آپ کے ذہن میں لے کر آؤں تو میں نے عرض کیا کہ انسانوں کے اندر 3 طاقتیں خدا نے دی ہیں۔ علم اخلاق والے اس طرح بیان کرتے ہیں: قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ اور قوہ وہمیہ، اور کہا کہ ان تینوں کا ہونا انسان کے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، انسان کے وجود کے لیے ضروری ہے۔ عقل ان سب کو لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ اب اگر اس گفتگو کو بھی ملائیں اور اس گفتگو کو بھی ملائیں کہ صحیح فیصلے کیسے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ہم لوگ فرقان تعبیر کرتے ہیں۔ انسان صحیح فیصلے کرے، زندگی میں جو کچھ پیش آ رہا ہے اس میں صحیح اور غلط کی تشخیص دے سکے، اس کو ہم فرقان تعبیر کرتے ہیں۔ تو آپ تصور کر رہے ہیں کہ ہم جس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں غلطیوں سے بچ جائیں، صحیح فیصلے کرنے لگیں، میں نے عرض کیا اس کو فرقان تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ خدا کی دی ہوئی خاص عنایت کو کہتے ہیں، اور خدا متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم نور قرار دے دیتے ہیں، وہ نور کی روشنی میں ہمیشہ سیدھے راستے کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے اور آپ کو وہ نور چاہیے جس کی روشنی میں ہم اس فتنوں کی دنیا میں صحیح راستے پہ چل سکیں۔ بہت خوبصورت ہے یہ جو ہم وقت کے امام کی زیارت میں ایک جملہ کہتے ہیں، وقت کے امام کے نام پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے یقیناً مکرر اس کو دیکھا ہوگا کہ جب امام کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الامان 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 من فتنۃ الزمان، اور کبھی اس کو من فتن الزمان کہتے ہیں، فتنے کا پلورل فتن ہوتا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولا یہ جو زمانہ ہے یہ فتنے کا زمانہ ہے؟ اچھا، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ امتحان کو فتنہ نہیں کہتے، ایک ایسی حالت جس کے اندر حق اور باطل کو ڈسٹنگوش کرنا مشکل پڑ جائے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، اور اتنا شدید فتنہ ہے کہ لوگ باطل کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک تفصیلی روایت ہے جو میں نے پچھلی دفعہ جب یہاں پر حاضر ہوا تھا شاید، یا اس سے پچھلی دفعہ اس کو عرض کیا تھا کہ اقدار میں تبدیلی کبھی ایسی آ جاتی ہے کہ باطل کو لوگ حق سمجھتے ہیں، حق کو باطل سمجھتے ہیں، تو جتنا باطل سے دور بھاگنا چاہیے اتنا ہی حق سے دور بھاگتے ہیں، اور جتنا حق کو پکڑ لینا چاہیے اس کے بجائے باطل کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ فتنوں کی حالت ہوتی ہے، اس میں ہمیں فرقان چاہیے، فرقان مفت میں نصیب نہیں ہونا چاہیے۔
فرقان وہ صلاحیت ہے جس کو آپ کو اور مجھے اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اور یہ صلاحیت میں اور آپ کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، انسان صحیح فیصلے کیسا کرتا ہے، اس کے لیے چند اصول بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اصل یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی اگر کسی کے اندر علم زیادہ ہوگا تو صحیح فیصلے کو سمجھنے میں اس کو آسانی ملے گی. علم اگر اس کے اندر زیادہ ہوا تو وہ صحیح فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. لیکن مشکل یہاں پر ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس علم تو ہوتا ہے، فیصلہ پھر بھی غلط ہوتا ہے. اور اس کی جو سب سے مشہور مثال کربلا کے حوالے سے دی جاتی ہے وہ عمر سعد کی دی جاتی ہے. علم میں اس اعتبار سے کہ فیصلہ صحیح کر سکے کوئی کمی نہیں ہے، فیصلے کر سکتا ہے. ساری رات اس کا اپنے نفس کے ساتھ جھگڑنا اور فیصلے میں دیر لگانا اور اپنے حتیٰ بیٹے سے پوچھنا اور اس نے بھی امام کے حق میں کہنا، اس کے باوجود اس نے غلط فیصلہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف فیصلے صحیح کروانے کے لیے کافی نہیں ہے. اچھا، بعض اس کے اندر تعبیرات کرتے ہیں کہ بھئی انسان کا جو حسب نسب ہوتا ہے وہ بھی اس کے فیصلوں کے اوپر اثر ڈال دیتا ہے. جس ماحول میں وہ پیدا ہوا، جس ماحول میں وہ پلا بڑھا، خاندان، اس کا ماحول، وہ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. لیکن مشکل ہمارے پاس یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو واقعہ کربلا میں مناسب ماحول کے اندر ہم نہیں دیکھ رہے لیکن فیصلے صحیح کیے، اور کچھ لوگوں کو صحیح ماحول میں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے فیصلے غلط کیے. کچھ لوگ خاندان کے اعتبار سے، ماضی کے اعتبار سے اچھے لوگ تھے، فیصلے غلط کیے. اب آپ تصور کر لیں کہ یہ جو کوفہ کے اندر جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں سے صرف چند لوگ باہر آئے، کیا باقی لوگوں کا حسب نسب اور خاندان، ماحول، اس میں کوئی کمی تھی کیا؟ نہیں، اس کے حساب سے بالکل صحیح تھا. اس کے باوجود وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکے. تو ان چیزوں کے پیچھے کچھ اور چیزوں کو دیکھنا پڑ جاتا ہے. اب وہ جو کچھ اور چیزیں، ان میں سے بھی چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. علم کی بنیاد پر صحیح فیصلے میں مدد ملتی ہے، لہذا آپ علم حاصل کریں. میں نے عرض کیا بعض لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، صحیح فیصلے نہیں ہوتے. ماحول صحیح ہو تو صحیح فیصلے میں مدد ملتی ہے. بعض لوگوں کا ماحول صحیح ہوتا ہے لیکن فیصلے صحیح نہیں ہوتے. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ایک بہت بڑا اصل ہے ہمارے پاس، بہت بڑا اصول ہے ہمارے پاس. اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی کا رزق حرام ہوا، اس کے فیصلے صحیح فیصلے نہیں ہو پائیں گے. اس کے فیصلے صحیح فیصلے نہیں ہو پائیں گے. اور نشانی اس کی کیا ہے؟ نشانی بہت واضح نشانی عاشوری کے دن سید الشہداء کا خطاب ہے، جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میری آواز نہیں سن سکو گے چونکہ تمہارے شکم میں حرام بھرا ہوا ہے. اور حرام سے بظاہر مطلب وہی تھا کہ جو عبید اللہ ابن زیاد نے رشوتیں دی تھیں ان کے قبیلوں کو اور لوگوں نے لی تھیں. تو امام نے فرمایا کہ اس حرام کی وجہ سے تم میری آواز نہیں سن سکو گے. اور شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر حرام کی وجہ سے کوئی کربلا کے میدان میں زندہ امام کی آواز نہ سن سکے، سامنے کھڑے ہوئے امام کی آواز نہ سن سکے، تو مجھے کوئی بتائے کہ غیبت میں ہونے والے امام کی آواز اس کو سنائی دے گی کیا؟ کوئی چانس نہیں ہے. اگر حرام کی وجہ سے کربلا کے میدان میں سامنے کھڑے ہوئے مظلوم برحق نواز رسول کی آواز اس کو سنائی نہیں دیتی تو پھر کیسے اطمینان کرے؟ یا کیا امکان رہے گا کہ پھر پردہ غیبت سے کوئی آواز اس کو سنائی دے؟ تو ایک معاملہ جو بہت سخت معاملہ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ اس کا معاملہ ہے. ایک اور معاملہ بھی ہے بہت سخت معاملہ، اور تھوڑا سا اس کو میں ایک چند جملوں میں بیک گراؤنڈ تیزی سے عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ
میں آپ سے اس طرح سے پوچھنا چاہوں گا، ہم لوگوں کے اعمال کہاں پر اسٹور ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں؟ نعوذ باللہ تعالی ہم کر رہے ہیں، ختم ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عجیب و غریب سی ہیں، بچپنے کی سی چیزیں ہم لوگوں کے ذہن میں ہیں۔ مثال کے طور پر تھوڑا سا ذہن کو اس طرف لانے کی خاطر میں عرض کر رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو معذرت چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اپنے ذہن میں سوچے گا کہ آپ کی نظر میں، آپ کے ذہن میں جو فرشتے حساب کتاب لکھ رہے ہیں ان کا تصور کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ آپ ان فرشتوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تو مجھے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے، میں اپنے بچپن میں اپنے ذہن میں یہ سوچتا تھا کہ جو بینکوں میں نے بڑے بڑے لیجرز دیکھے تھے، اس طرح کے بڑے بڑے رجسٹرز ہیں جن کے اوپر یہ فرشتے ہر وقت پین سے لکھتے رہتے ہوں گے۔ جو آج کی جنریشن ہے وہ فرشتوں کے اس ریکارڈ بنانے کو کیا سوچ رہی ہوگی؟ میرا اپنے خیال ہے کہ وہ میری طرح لیجر نہیں سوچے گی اتنے لمبے لمبے، وہ کچھ الیکٹرانک ٹائپ کا کوئی چیز سوچ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن یہ سارا ریکارڈ ایسا کھل کے سامنے آئے گا کہ شخص انکار نہیں کر سکتا، شخص انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میرے سامنے کوئی لکھا ہوا دے کہ تم نے یہ کیا تھا، قابل انکار ہے یا نہیں ہے؟ میرے لیے میں کہہ رہا ہوں پاسبلٹی ہے کہ قابل انکار ہے، کیونکہ بھائی جس نے ریکارڈ کیا تھا اگر اس نے صحیح ریکارڈ نہیں کیا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میرے پاس بہرحال ایک چانس ہے۔ قیامت میں ایسا کوئی چانس نہیں ہے۔ دوسری طرف سے ہمارے پاس آیات ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا۔ تھوڑا سا اس کو جمع کرتے ہیں تو میں تیزی کی خاطر، وقت بچانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہماری روح ہے جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، ابھی ہمیں صرف اپنی باڈی نظر آتی ہے، یہ جو ہماری روح ہے اس کے اوپر ہمارے تمام اعمال ریفلیکٹ ہوتے رہتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک جو کچھ کیا ہے یہ ہماری روح کے اوپر جمع ہوا ہے۔ اچھا کیا ہے یا برا کیا، یہ جو ہماری روح ہے ایکچولی یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ جیسے ہی آپ کا بدن ہٹا، برزخ کی زندگی شروع ہوئی، روح سامنے آئی، ریکارڈ کلیئر آ گیا ہے سامنے، انڈینائبل ریکارڈ۔ چونکہ میں اور آپ کھلی تصویر ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے، چھپانے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مثلا ابھی میں اگر اپنے چہرے کے ساتھ ایئرپورٹ پہ جاؤں اور وہاں پہ کوئی مثلا اسکین کرے، مجھے دیکھے، تو کیا میں اپنے چہرے کو اس حالت میں چھپا سکتا ہوں؟ کیسے چھپا سکتا ہوں؟ میں نہیں چھپا سکتا اپنے آپ کو۔ اس وقت روح ہماری سارے اعمال دکھا رہی ہوگی، کوئی کہاں چھپا سکے گا؟ یہ تو خدا کی ستاریت اس وقت ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، اس نے ہمارے ریکارڈ اور لوگوں کے درمیان میں باڈی کو ڈالا ہوا ہے کہ لوگ ہمارا ریکارڈ نہیں دیکھ پا رہے، ہماری باڈی دیکھ پا رہے۔ ادھر یہ نہیں ہونے والا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب، اور اب میں اس سے فائدہ اٹھا کے ایک اور قدم آگے بڑھاتا ہوں، یہ جتنے بھی میں اور آپ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی روح سے نکل رہے ہوتے ہیں، اسی روح سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ ایک عجیب سی مادی سی مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد عجل فرج۔ اس میں بہت مادی اعتبار سے اس میں اسٹڈیز ہوتی ہیں کہ اگر کسی ایک نسل کو قحط کا سامنا کرنا پڑے، کہیں پہ فیمن آ جائے، کہیں پہ کوئی کھانے کی کمی ہو جائے، اور کوئی ایک جنریشن ایسی گزر جائے، ایک جنریشن کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ماں بچے سے پریگننٹ ہوئی قحط کے دور میں، پورے قحط کے دور میں پریگننسی تھی اور اس نے ڈیلیور کر دیا۔ اگر یہ ہو اور ایک بچہ قحط کے دور میں، نارمل حالت میں قحط کے دور میں پیدا ہوا، دنیا میں آ گیا،
اب اس کا جو قحط کا ٹریس ہے یہ کتنی جنریشن تک جاتا ہے؟ عجیب اسٹڈی ہے، 3 جنریشن تک قحط کا ٹریس بھی 3 جنریشن تک جاتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی زمین ہو جس کے اوپر کسی بھی وجہ سے کوئی کیمیکل ری ایکشن ہو جائے، جیسے ریڈیو ایکٹیویٹی آج کل بہت مشہور ہے، جاپان کے اندر ہوا، یہ زمین کب تک انفیکٹڈ رہتی ہے؟ نہیں حساب کر سکتے کب تک انفیکٹڈ رہے گی، اس کے صحیح ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریڈیو ایکٹیو میٹیریل ہے اس کو ڈمپ کرنے کا ایشو کتنا بڑا ایشو بنتا ہے کہ اس کو بھائی ڈالنا کہاں ہے، صحیح ہے۔ اب میں ایک بات سوچتا ہوں، کیمیکلز باڈی کے اوپر 3 جنریشن اثر دے رہے ہیں، اور گناہ اسپرٹ کے اوپر، ہمارے گناہ ہماری روح کے اوپر۔ باڈی کو فیمن ریکارڈ کرنے کے لیے خدا نے نہیں بنایا تھا، صرف انٹریکشن ہوا ہے۔ اس زمین کو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل لینے کے لیے نہیں بنایا تھا، صرف اس کے اوپر آ گئی ہے، اور اللہ نے روح کو ریکارڈ پریزرو کرنے کے لیے ہی بنایا تھا، مس ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اسی روح نے فیصلے کرنے ہیں۔ اگر کوئی زمین اس طرح سے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل سے خراب ہو جائے تو اس کے اوپر جو فصل نکلتی ہے وہ کیسی نکلتی ہے؟ ابھی آپ کے یہاں ایشو ہو گیا تھا کچھ وقت پہلے، جانوروں کے اندر جو وائرسز آئے تھے تو اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے جانوروں کو کاٹنا پڑ گیا تھا، چونکہ اگر وہ جانور کوئی انسان کھا لیتا تو اس کے اوپر بھی بڑے برے اثر ہونے تھے۔ اچھا، اگر کسی کی روح افیکٹڈ ہو اور وہ اپنی افیکٹڈ روح سے کرٹیکل ڈیسیشنز لے رہا ہو، چانس ہے کہ صحیح فیصلے کر لے گا؟ یہ خطرناک معاملہ ہے۔ یہ جو سید الشہداء کے موقع کے اوپر لوگ صحیح فیصلے نہیں کر پائے، اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے خاندان غلط تھے، انہوں نے مثال کے طور پر کچھ نہیں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کی روح انفیکٹڈ تھی۔ ایکچولی روح گناہوں کے جراثیم میں غرق ہوئی بھی تھی۔ اب مجھے ایک کام کرنا ہے، مجھے آپ کے سامنے ایک بہت بڑا چیپٹر کھولنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس بات سے پہلے کہ وہ کریٹیکل ڈیسیشن میرے سامنے آئے اور مجھے وہ فیصلہ کرنا ہے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر جا چکا ہے تو میں نے کہا پھر بہت معاملہ خراب ہو گیا ہے، مجھے خدا سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ مجھے ایک اور چانس دے۔ پھر اس سے پہلے میں اپنی روح پر کیا کروں تاکہ انفیکشن کا اثر ختم ہو جائے اور میں صحیح ڈیسیشن لے سکوں۔ عزیزان محترم، مجھے نہیں معلوم میں کتنی کوشش کر رہا ہوں ان دنوں میں آپ کے سامنے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر سکوں کہ صحیح فیصلے آسانی سے نہیں ہوں گے۔ آپ ہسٹری میں دیکھ چکے ہیں، کربلا کو دیکھ چکے ہیں، کیسے میں اور آپ مطمئن ہیں کہ امام کی آنے پر ہمارے فیصلے صحیح ہو جائیں گے۔ اس کو سیریسلی لینا پڑے گا ہمیں، اور جب کہ ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی روایتیں موجود ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ لوگ آسانی سے فیصلے نہیں کریں گے، اگینسٹ جائیں گے، حتیٰ روایت ہمارے پاس موجود ہیں کہہ رہی ہیں کہ ماننے والے مخالفت کریں گے۔ اب مجھے صرف ایک بات بتائیں، ان تمام اشاروں کے ساتھ مجھے یہ یقین ہونا چاہیے یا کہو اطمینان ہونا چاہیے کہ بھائی میں اپنے امام کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنے والا ہوں۔ یہ اطمینان آپ کو کیسے آ رہا ہے؟ اس کو بہت کریٹیکلی آپ کو دیکھنا چاہیے، یہ آپ کا سیریس ایشو ہے۔ اس سیریس ایشو کو ہم نے یہ اٹھایا کہ بھئی آپ کے کیریکٹر میں جب تک کوئی چیزیں خاص نہیں ہوئیں پرانے والوں سے مقابلہ کرتے ہوئے تو پتہ نہیں چلے گا کہ فیصلہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب اس کو مجھے صحیح کرنا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ میں 2 طرح سے اس انفیکشن کو لے رہا ہوں، اس انفیکشن کے بارے میں جو روح پہ آ چکی ہے 2 طرح سے لے رہا ہوں۔ ایک تو وہ گناہ ہیں جو کبھی آئے تھے، نعوذ باللہ تعالی میں نے کیا، ریپیٹ نہیں کر رہا، ریپیٹ بھی نہیں کرتا، لیکن بہرحال ہوئے۔
اچھا یہ جو گناہ آئے تھے نعوذ باللہ میں نے کیے، اب میں ریپیٹ بھی نہیں کرتا، ان کا نمبر کتنا ہوگا؟ فرض کر لو میری عمر 50 سال ہے، کتنا نمبر لوں؟ پر ڈے اگر 2 لے لیے، 50 سال پہ کتنے لوں؟ اور یہ سب کہاں اسٹور ہوئے میں؟ میری روح کے اندر، اور اسی روح سے میں نے فیصلے کرنے سب۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے، اللہ کے نبی ایک جنگ کے دوران ایک صحرا سے گزر رہے تھے، لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں یہاں پہ لکڑیاں جمع کرو، آگ لگانی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ صحرا ہے، یہاں پہ درخت تھوڑی ہوتا ہے، درخت نہیں ہوگا تو لکڑی بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، جا کے ڈھونڈو، سب ڈھونڈو، صحرا میں مٹی میں ہاتھ مارو، جو ملتا ہے لے کر آؤ۔ تو وہ جب پورا لشکر گیا، اب پتہ نہیں کتنے 100 لوگ ہوں گے اس لشکر کے اندر، اللہ کے رسول کا لشکر بہت کم ہزاروں میں موو کیا ہے، تو 100 میں ہی ہوں گے کہیں۔ وہ بہرحال جب وہ گئے اور واپس آئے تو لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگ گیا، سب لوگ چند تھوڑی تھوڑی سی لکڑیاں چن کے لائے، وہ ایک ڈھیر لگ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارے گناہ بھی قیامت میں ایسے ہی جمع ہوں گے۔ شروع میں تم کو لگے گا یہاں کچھ نہیں ہے، لیکن جب وہ چن کے لانا شروع ہوگا تو لکڑیوں کا ایسا ڈھیر لگ جائے گا جس کو دیکھ کے تمہیں تعجب ہوگا یہ سارے میری روح کے اندر تھے، اور یہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہو رہی ہے، یہاں ہر چیز اسٹور ہو رہی ہے۔ ان جیسے گناہوں کے لیے، اور دوسری کیٹیگری بری عادتیں۔ پہلے میں اس کے لیے عرض کر دیتا ہوں کام کیا کیا جائے سیریسلی بالکل۔ اچھا اب مجھے بعض اوقات کیا خدشہ ہوتا ہے، بالکل اپنا دل کھول کے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے خدشہ یہ ہوتا ہے ہم لوگ بولنے والے بولتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں، معاملہ آگے نہیں بڑھتا۔ یہ خدشہ لگا رہتا ہے، یہ ڈر لگا رہتا ہے۔ اس ڈر کے بعد یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا اس پر بھی سوال کرے کہ تم لوگ علم بکھیرتے رہے اور تم لوگوں نے لوگوں کو اس پہ ہوشیار کیوں نہیں کیا کہ کام بھی کرنا ہے، اس پہ کیوں نہیں ہوشیار کیا؟ تو ہمارے جیسے جواب میں کہے گا کہ بھئی ان کو خود ہی کر لینا تھا، ہم نے تھوڑی کہنا تھا۔ لیکن میں سوچتا ہوں اگر 4 جملے اس پہ بھی بول لوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ کہ عزیزان محترم سننا نہیں ہے، کرنا ہے۔ ہماری سوسائٹیز کی بیماری نہ جاننا نہیں ہے، ہم بہت جانتے ہیں۔ ہماری سوسائٹیز کی بیماری نہ کرنا ہے۔ آپ نے ہم نے کرنا ہے۔ اب کرنے کی خاطر ایک طریقہ بتاتا ہوں، پھر میں آپ سوچتا ہوں جب کرنا ہے تو بھائی کوئی پریکٹیکل کوئی طریقہ پتہ چلنا چاہیے نا، کوئی ٹپس ایسے ہونے چاہیے جس پہ پریکٹس کی جا سکے۔ تو اب دیکھیے ایک نقطہ دیکھیے گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل اللہ مدد فرما۔ اس طرح سے کر لیجئے، مثال کے طور پر آپ روزانہ، کبھی آپ میں سے کچھ لوگ نماز شب پڑھ رہے ہوں گے، آپ میں سے کچھ لوگ تنہائی میں عبادتیں کرتے ہوں گے، اچھا کچھ نہیں بھی کرتے ہوں گے، یہ بھی ہوتا ہوگا۔ جو نہیں کر رہے اور وہ جو کر رہے ہیں دونوں سے عرض کر رہا ہوں، کوئی وقت نکال لیں اللہ کے حضور اسپیشلی استغفار کرنے کا، یعنی یہ اسائنڈ ایک ٹائم ہو، چاہے دن میں 2 منٹ ہو، چاہے 3 منٹ ہو۔ کس بات کا ٹائم ہے یہ ہے استغفار کرنے کا ٹائم۔ کب ہو سکتا ہے؟ بھائی فرض کرو کچھ سجدہ شکر لے لو، جو نماز شب پڑھ رہا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ کبھی بھی کر لے۔ جو فرض کرو نہیں کر رہا، میں ایسے نہیں پہ لے کے جاؤں تاکہ منیمم کے اوپر چلا جائے، بھائی وہ نماز واجب تو پڑھ رہا ہوگا، واجب نمازوں کے بعد کوئی ایک سجدہ شکر لے لے، فجر کی نماز کے بعد لے لے، عشاء کی نماز کے بعد لے لے، یا کوئی دعائے قنوت لے لے، مثلا عشاء کی نافلہ میں دعائے قنوت لے لے، یا مثلا نماز شب کی وتر میں دعائے قنوت لے لے۔ کیا کرے؟ اپنے ذہن میں لائے میں نے کل کتنے گناہ کیے ہوں گے، جتنا ذہن میں لا سکتا ہے۔ گناہ کے استغفار کے لیے جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، گناہ کا ذہن میں آنا ہے۔ انسان کے ذہن میں یاد ہی نہیں رہتا میں نے کتنے گناہ کیے، جتنا کر سکتا ہے ریکال کرے میں نے کل کتنے گناہ کیے ہوں گے، کوشش کرے ہر گناہ پہ ایک استغفار کہہ لے۔
کتنا اچھا ہو کہ یہ استغفار کہتے وقت تھوڑا سا رو بھی لے اللہ کے سامنے. خاموشی سے کسی کو دکھانے کا تھوڑی ہے. تو کیا کاؤنٹ کریں؟ مثلا یہ سوچیں میں نے کل کتنے گناہ کیے ہوں گے، ایک ایک استغفار کر لیتا ہوں. اچھا 4-5 یاد آ جائیں، شاید قسمت سے نہیں ہوں گے 4-5 بھی، ایسی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے کیے ہوں گے تو مثلا 4-5 اس کو یاد آئے. اب کیا میموری پہ اتنا ریلائی کرے کہ اتنے ہی ہوں گے؟ نہیں، ممکن ہے زیادہ ہوں. ممکن ہے مثلا میں نے کوئی غلط سوچا تھا، صحیح ہے پریکٹیکلی گناہ تو نہیں کیا تھا، لیکن اس کا بھی تو ایک اثر ہوتا ہے روح کے اوپر. کیا کرے؟ یہ کہے بھائی کل جو گناہ یاد کیے ان پہ بھی استغفار کر لیتا ہوں، جو مجھے یاد نہیں آ رہے 10 استغفار اس پہ بھی کر لیتا ہوں. یہ کل کا ہو گیا. پھر اسی طرح پیچھے جائے، 10 استغفار کر لیتا ہوں ایک ہفتے میں پچھلے جتنے گناہ کیے، 10 استغفار اس پہ کر لیتا ہوں ایک سال میں جتنے گناہ کیے. 10 سے معاملہ نبٹ جائے گا. شاید ہر روز کرتا رہوں اور دل لگا کے خدا سے مانگتا رہوں تو خود فرماتے ہیں من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے اسے مل جاتا ہے، شاید دے دے گا خدا. میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں مثلا ہمارے اور آپ کے گھر پر بھی اگر کوئی آدمی آئے ہر روز کھڑے ہو کر کچھ مانگے تو کچھ شرم و حیا ہمیں بھی آتی ہے کہ یار دے ہی دو بھائی اب اس کو. تو اگر کوئی شخص ہر روز سنسیئرلی خدا کے سامنے کھڑے ہو کر استغفار کرے، واقعاً توبہ کرے، 100 سال کے گناہ بھی ہوں تو خدا شاید معاف کر دے گا. عزیزان محترم، اس کام کو ضرور کر لیں. اور کس نیت سے کریں؟ اس نیت سے کریں کہ میں نے اپنی روح کو اتنا صاف کرنا ہے تاکہ میں اس سے صحیح فیصلے کر سکوں. اچھا اس بات کی نشانی کیا ہوگی کہ خدا نے میرے استغفار قبول کر لیے یا نہیں کیے؟ جتنا اگلے دن میرے فیصلے صحیح ہونا شروع ہوئے اس بات کی نشانی ہوگی کہ پچھلی استغفار قبول ہو رہی ہے. اچھا اگر ایسا ہو میں ہر روز استغفار کر رہا ہوں اور ہر روز وہی غلطیاں دوبارہ کیے جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے بات نہیں بن رہی. آبجیکٹو منہ سے استغفر اللہ کہنا نہیں ہے، آبجیکٹو یہ ہے کہ فیصلے صحیح ہونے چاہیے. اچھا یہ تو ہو گیا صاحب ان اعمال کے لیے، غلط اعمال کے لیے جو میں نے کیے ہوں گے میری روح کے اندر آ گئے ہوں گے. اب مجھے بری عادتوں کے اوپر کچھ بات کرنی ہے آپ سے. بری عادت سے کیسے جان چھڑانی ہے یہ میں نے استغفار کا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. اس کو اگر ایک جنرل ریشو میں رکھوں تو میرے حساب سے اگر کسی گیدرنگ میں 20% لوگ کر دیں تو میں خوش قسمت ہوں. میرا حساب کہتا ہے کہ اگر 20% لوگ بھی ایک جگہ پہ بولنے پر کوئی کام کر دیں ہم خوش قسمت ہیں. پھر تو ہم نے حسیب کر لیا ہے. اور میرا اندازہ یہ ہے کہ اتنا ہو جاتا ہے کافی جگہوں کے اوپر. تو میں آپ سے 10 بستہ بغیر ہاتھ جوڑے، ہاتھ تو نہیں باندھے میں نے لیکن 12 ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اسی کو سمجھ لیں 10 بستہ التجا کروں گا اپنے اور اپنی اگلی نسلوں پہ رحم کریں اور یہ کام ضرور کر لیں، ورنہ یہ کنٹامنیشن آگے چلے گی اور خدا نہ کرے ہماری اگلی نسلوں کو جو گراؤنڈ ملے ہماری وجہ سے غلط ملے. یہ نہ ہو جائے کہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اچھا یہ تو وہ گناہ ہو گئے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئے، میں نے کیے غائب ہو گئے میری نظروں سے، میری روح کے اوپر اس کا امپیکٹ آ گیا، میں نے استغفار کے ذریعے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے. اب مصیبت، اس سے بڑی مصیبت وہ گناہ ہیں جن کی عادت میں پھنس گیا ہوں، عادت میں پھنس گیا ہوں. اچھا جیسے ہم لوگ یہ کہتے ہیں تو ہمارے دوست احباب یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ میوزک کہہ رہے ہوں گے، یہ ٹی وی کہہ رہے ہوں گے، وہ تو ہم نہیں کر رہے. بہت سارے پرانے جو میری طرح گھاگ دیندار ہیں وہ یہ سب نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ تو ختم ہو گیا. نہیں بھائی، معاملہ اس پہ ختم نہیں ہوا ہے. جو بیچارے یہ کر رہے ہیں ان کو تو میں ویسے ہی کہوں گا کہ بھائی اپنے اوپر رحم کرو. اس کریٹیکل ٹائم میں، اس سنہری دور میں جب امام کی آمد اتنی نزدیک ہوتی نظر آ رہی ہے، اپنے آپ کو اس مصیبت میں مت ڈالو.
یہ 25-30 سال ہوں تمہاری زندگی کے 40-50 سال ہوں، یہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ اتنا بڑا رسک لیا جائے. تو لیکن میں بری عادتوں سے یہ میرا مطلب کم ہے. یہ بھی ہے میوزک اور فلاں فلوں، یہ سارے اس سے بڑھ کر مصیبتیں ہیں. وہ کیا؟ مثلا جیلسی بری عادت نہیں ہے کیا؟ ایک وہ بری عادتیں ہیں جو فزیکلی نظر آ جاتی ہیں، ایک وہ بری عادتیں جو اندر ہی اندر چل رہی ہوتی ہیں. وہ زیادہ مصیبت عادتیں ہیں. میرا اپنے خیال ہے میوزک جیسی بری عادت کو چھوڑنا نسبتاً آسان ہے، لیکن اگر کسی کو جیلسی کی عادت ہے، اس کو چھوڑنا آسان ہے کیا؟ اس کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. اور میں اوپر والی عادتوں کی بات کر رہا ہوں، کم کر رہا ہوں، اندر والی عادتوں کی زیادہ بات کر رہا ہوں. دوسروں کے لیے اچھا نہیں سوچتا. جب سوچتا ہے روایات کے مطابق سوء ظن، ہمیشہ برا سوچنے سے شروع کرتا ہے. اس نے یہ کیا ہوگا، بھئی یہ بری عادت ہے. قرآن کریم نے اس کو بری عادت کہا ہے. اسی طریقے سے دسیوں بری عادتیں. یہ بری عادتیں کیسے چنیں؟ مثال کے طور پر ایروگنس. انسان تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے. کب غرور کرتا ہے؟ جب سامنے والے کو اپنے سے کم دیکھتا ہے. اب یہ جس چیز میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ نہیں ہوا سامنے والے کے پاس، تو اس کے سامنے اکڑ جمائے گا. اچھا یہ بری عادت نہیں ہے؟ برزخ میں تکبر کی شکل شیطان کی ہے. برزخی شکل تکبر کی شیطان کی سی ہے. تو اب یہ سب بری عادتیں ہیں، ان کو کیسے چھوڑا جائے گا؟ ان کو کیسے چھوڑنا ہے؟ اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، انسان کی زندگی میں سب سے بڑا ایسٹ اس کی اچھی عادت ہے، اور سب سے بڑی مصیبت اس کی بری عادت ہے. بری عادت میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ پوچھتی نہیں ہے اور ہو جاتا ہے. پوچھ کے نہیں ہوتا، خود سے ہو جاتا ہے. کسی کو اچھی عادت ہو جائے تو کتنا اچھا. مثلا کسی کو 100% سچ بولنے کی عادت ہو جائے، بغیر سوچے سچ بولے گا، یہ انسان انبیاء کے راستے پہ چل رہا ہوگا. پھر کسی کو اگر ایسا ملکہ نصیب ہو جائے. اچھا بری عادت کو کیسے چھوڑنا ہوتا ہے؟ میں آپ کے سامنے 1-2 مثالیں دیتا ہوں. مجھے بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ آپ کے لیے شاید، چونکہ زیادہ تر جو ہمارے یہاں بولنے والے ہیں وہ کچھ طریقے کر کے لوگوں کی اٹینشنز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں جو کام کر رہا ہوتا ہوں اس کے اندر یہ معاملہ مجھے آتا ہی نہیں ہے. تو اس میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ آپ میں سے کچھ دوستوں کے لیے بہت سخت ہو جائے گا. لیکن ایک بات مجھے پتہ ہے، آپ کے لیے سخت ہوئے بغیر معاملہ حل ہوگا بھی نہیں. اگر یہ سب ذہن کے اوپر نرم نرم چلتا رہا تو اس سے معاملہ حل ہوگا بھی نہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا نرم بھی ہو جائے اور آپ کی توجہ بھی آ جائے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ایک عالم کراچی میں ہوا کرتے تھے، انتقال ہو گیا. ان کے پاس ایک آدمی گیا. میں یہ سناتا ہوں اسی لیے تاکہ آپ تھوڑا سا اس میدان میں دیکھیں کیسے ہوتا ہے. وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آغا صاحب آپ میرا کوئی علاج کریں. انہوں نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کہنے لگا میں کنجوس ہوں، کنجوس آدمی. میں کسی کو دیتا ہوں میری جان نکلتی ہے، میں کیا کروں؟ اب کنجوسی کے ذکر پہ آپ کیوں اتنا ہنس رہے ہیں یہ اللہ جانتا ہے. تو وہ اس نے کہا کہ میں بہت کنجوس آدمی، میں کسی کو دیتا ہوں میری جان نکلتی ہے. انہوں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، یہ مسئلہ میں حل کر لوں گا. اس نے کہا بتائیے میں کیا کروں. پرانا واقعہ ہے، میرے خیال میں کوئی 25 سال ہو رہے ہوں گے، 20-25 سال. تو انہوں نے کہا کہ پرس نکالو اپنا. اب مجھے ذہن میں آتا ہے کہ اس کنجوس نے کتنے دکھتے دل کے ساتھ پرس نکالا ہوگا. انہوں نے کہا پرس نکالو. اس نے پرس نکالا. کہنے کا بیٹا اس میں جو نوٹ ہیں ان کو باہر نکالو. اس نے نوٹ باہر نکالے. کہنے کہ دیکھو اس میں کچھ نوٹ نئے نئے ہیں، کچھ نوٹ پرانے پرانے ہیں. اس نے کہا جی ایسا ہی ہے. تو کہنے کی کہ ویلیو اس کی اگر نیا اور پرانا ہو تو کم اور زیادہ ہوتی ہے کیا؟ 10 کا نوٹ نیا ہو، 10 کا نوٹ پرانا ہو تو فرق پڑتا ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں. کہنے کہ تم بس اتنا سا کرنا، جب کسی کو پیسے دینے لگو نا تو پہلے نیا نوٹ دے دینا، نیا نوٹ پہلے دے دینا.
کہنے لگا بس؟ میں کہا ہاں بس اتنا. تو وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب اس سے اس کی بیماری کا علاج کیسے ہوگا؟ کہنے کہ تم کو نہیں پتا، اس کو پتا ہے، کنجوس پہلے پھٹا ہوا نوٹ دیتا ہے. کنجوس نیا نوٹ نہیں دیتا ہے، پہلے پھٹا ہوا نوٹ دیتا ہے. صحیح ہے. یہ جب نیا نوٹ دے گا نا تو اتنا سا اپنے دل پہ جبر کر لے گا. ویلیو میں تو فرق نہیں ہے، لیکن نئے پرانے میں بھی اس کا دل کٹے گا کہ یار پھٹا ہوا دے دیتا میں. تو وہ جو نیا دے گا نا تو تھوڑا سا اس کا دل کٹے گا. یہ جو تھوڑا سا کٹنا شروع ہوگا نا، اس سے اس کی عادت ہل جائے گی اپنی جگہ سے. آپ کو اپنی کسی بھی بری عادت کو چھوڑنا ہے، سب سے پہلے تو ریئلائز کرو کہ عادت بری ہے اور یہ کام خراب کر دے گی. اگر یہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے تو وہ کوئی علاج کیوں کرے گا؟ وہی جو میں نے کہا، کسی سے کہا بھائی غلط عادتیں چھوڑ دو، اگلے دن آیا کہنے لگا مولانا مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا، میرے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو آپ بھائی ریئلائز کرو کہ بھائی کوئی غلط ہے یہاں پر. اس کو آپ نے دیکھ لیا، چوز کر لیا بھائی ایک ہے غلط. اچھا اس کے بعد تھوڑا سا انالیسس کر کے دیکھو یہ جو غلطی ہے اس کی جڑ کہاں پر ہے، اس کی روٹس کہاں پر ہے. مثلا ایک آدمی اگر ایروگینٹ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کو اپنے سے کم سمجھ رہا ہے. غلطی سمجھ میں آتی ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، دوسروں کو اپنے آپ سے کم سمجھ رہا ہے، اس لیے تو ایروگینس دکھا رہا ہے. پھر یہ ایک آدمی ہے دوسروں کی بات نہیں مانتا، صرف اپنی چلاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، باقی سب کو جاہل سمجھتا ہے. یہی ہوگا. ایک آدمی کنجوس ہے، کیوں کنجوس ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ سمجھ رہا ہے دولت چلی جاتی ہے تو انسان میں کمی ہو جاتی ہے. ایک آدمی اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ اللہ کی راہ میں دینے کو جانا سمجھتا ہے، اپنے ہاتھ میں ہونے کو ہونا سمجھتا ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی بندگی کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتا، یہ سمجھ رہا ہے دنیا میں خود بھی زندگی گزار سکتا ہے. انالیسس کریں بری عادت آئی کیوں ہے، اس کا جو تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، کس بیک گراؤنڈ میں یہ بری عادت کریٹ ہوئی ہے. اس کے بعد دو کام کریں. پہلا ریئلائزیشن، دوسرا اس کی روٹس کو سرچ کریں. اس کی روٹس کیا ہیں؟ اگر ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس کی روٹس کیا ہیں؟ اس کی روٹس یہ ہیں کہ یہ سمجھ رہا ہے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں جو دیتے ہیں یا چھینتے ہیں، اس لیے سچ بولنے سے ڈرتا ہے. ایک آدمی حرام کماتا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ خدا نے حلال میں برکت نہیں رکھی ہے، حرام میں رکھی ہے. کچھ آپ تھوڑا سا روٹس کو سرچ کریں کہ کیوں کر رہا ہے بھائی ایسے. ایک آدمی ریاکاری کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ لوگ تو ریوارڈ دے دیں گے، خدا نہیں دے گا، ورنہ لوگوں کو کیوں دکھا رہا ہے؟ بھائی تم اتنا بڑا کام کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہو تو تم یہ سمجھ رہے ہو لوگ ریوارڈ دیں گے نا، تو تم بیوقوف یہ کیوں نہیں سوچتے کہ خدا بھی تو ریوارڈ دے سکتا ہے، اور خدا ہی دے سکتا ہے، اور کوئی دے کہاں سکتا ہے؟ اور کسی کے بعد ہے کیا؟ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے سامنے، خدا ہے جو غنی ہے. تو تم فقیروں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کسی نے مثال میں کہا، کہنے کا بھائی کبھی دیکھا ہے روڈ کے اوپر دو فقیر کھڑے ہیں ایک دوسرے سے بھیک مانگ رہے ہوں؟ اور بھائی وہ جو بھیک مانگ رہا ہوتا ہے اس کو بھی عقل ہوتی ہے کہ بھکاری سے بھیک نہیں مانگنی ہے. ہم وہ بھکاری ہیں جو بھکاریوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. کیوں نہیں سوچ رہے کہ بھائی یہ بندے کچھ نہیں دے سکتے ہیں، ان کے سامنے شوبازی کرنے کا کیا فائدہ؟ آقا بہجت فرماتے تھے، کہتے تھے ریاکاری کرنی ہے تو اللہ کے سامنے کرو. البتہ پھر وہ ریاکاری نہیں ہے، وہ تو پھر خلوص ہو جائے گا. تو یہ مسائل ہیں. آپ اپنی غلط عادت کا انالیسس کر لیں کہ بھائی یہ غلط عادت نکلی کہاں سے ہے، تھیوریٹیکل مسٹیک کیا ہے، اس کو ریکٹیفائی کریں. تیسرا کام، جو بھی غلط عادت ہے اس کے بالکل اگینسٹ جا کر اپنے آپ کو فورس کر کے کچھ کروا لیں. یاد ہے وہ مثال، بیوروکریٹ تھا، ایروگینٹ تھا، اس کو کیا کہا؟ جا کے جوتے صحیح کرو. اچھا جوتے صحیح کرنا اس کو اچھا لگ رہا ہوگا کیا؟ نہیں، جبر کر لو. مثلا ایک آدمی ہے خوش اخلاق نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ملتا ہے بد اخلاقی دکھاتا ہے، اس کو چاہیے تھوڑے دن کے لیے کبھی کبھی خوش اخلاقی جبر کر کے دکھائے، جبر کرے اپنے اوپر. دل نہیں چاہ رہا ہوگا،
پرانی عادت ہے, جاتے جاتے دیر لگے گی. جبر کرے, دکھاوا کرے, نہیں دکھاوے کی بات نہیں کر رہا ہوں, ریاکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں, فورس کرے اپنے آپ کو. مثال کے طور پر میں نے عرض کیا ایک آدمی کنجوس ہے, چلو اس کو جان چھڑانی ہے, دل کڑا کے کو تھوڑا سا صدقہ دے دے. دکھاوے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنے اوپر جبر کرے, خاموشی سے دے دیں. صدقے میں ایک بات عرض کروں, ایک روایت بہت عجیب, مولا امیر المومنین کا فرمان, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا کہ جو صدقہ چھپا کے دیا جاتا ہے وہ غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے. کتنا بڑا بینیفٹ ہے. غلطی ختم ہو جائے فرقان ہے, غلطی ختم ہو جائے ہم انصار امام حسین میں ہو گئے, غلطی ختم ہو جائے حجت خدا کے لشکر میں پہنچ گئے. اگر صدقہ چھپا کے دیا جائے, وہ جو ہم لوگ پہلے زمانے میں کہتے تھے ایک ہاتھ کو سے دو, دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, صدقہ چھپا کے دیا جائے غلطیاں ختم کر دیتا ہے. بہت بڑا بینیفٹ ہے. تو مثال کے طور پہ ایک آدمی کنجوس ہے, جبر کر کے صدقہ دے. ایک آدمی مغرور ہے, جبر کر کے دوسروں کی رسپیکٹ کرے. اچھا ایک اور بری عادت, اللہ اکبر, بری عادتیں بولنے کا ٹائم اچھا نہیں ہے, لیکن یہ کہ کیا کریں, ہیں تو بولنا پڑتا ہے. مثلا ایک آدمی کو عادت ہے شو آف کی, اپنا علم دکھاتا ہے. جہاں بیٹھتا ہے کوئی بھی بات ہوگی وہ بتائے گا کہ مجھے جو پتا ہے وہ تم میں سے کسی کو نہیں پتا. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے لوگوں کے درمیان بیٹھے خاموش ہو, حتیٰ پتا بھی ہو تب بھی اپنی تربیت کی خاطر خاموش رہے, اگینسٹ جائے, جبر کر کے مقابلے پہ چلے. چوتھا کام, یہ جبر کر کے مقابلے پہ چلنے کی اتنی کہانیاں میرے ذہن میں آ رہی ہیں, وقت ختم ہو رہا ہے, اس خاطر میں اس کو بچا رہا ہوں. ایک سے برس کر دوں, آیت اللہ العظمی بروجردی تھے یا آیت اللہ العظمی مرشی نجفی تھے, مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا اچھے طریقے سے. اپنے اوپر پابندی لگائی تھی, درس میں کبھی کبھی طالب علموں پہ زور سے بولتے تھے, زور سے بولتے تھے. اپنے اوپر پابندی لگائی تھی کہ اگر میں اس دفعہ درس میں طالب علم کے اوپر چیخا 1 سال روزہ رکھوں گا. اللہ اکبر. یہ راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ ہے سزا دو غلط عادت پر, اور سزا کس سے دو؟ عبادت کے ذریعے. پیسے سے نہیں کہہ رہا ہوں, وہ تو کھٹ سے نکال کے رکھ دے گا, عبادت سے. یعنی مثلا میں نے کہا بھائی اگر میں نے فلاں غلط کام کیا مثلا, اور وہ حاجہ نے تو بہت کر دیا 1 سال, تو ہماری تو ساری عمر گزر جائے گی پھر تو روزے رکھتے رکھتے. مثلا کہہ دے بھائی میں نے اگر غلط کام کیا 2 رکعت نماز استغفار پڑھوں گا. میں نے اگر فلاں غلط کام کیا مثلا فلاں زیارت عاشورہ پڑھوں گا اس کے توبہ کے لیے. ویسے تو ڈیلی پڑھنا چاہیے, پڑھتا ہی ہوگا, لیکن ایک اور پڑھوں گا توبہ کرنے کے لیے. تو 4 پوائنٹس ہو گئے. پہلا تو ریئلائز کرے بھائی بری عادت ہے کیا. دوسرا اس کا تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ چیک کرے, کس تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ میں یہ عادت بنی ہے, کس زمین پر یہ درخت لگ گیا ہے. نمبر 3 تھوڑا سا اس کے اگینسٹ جائے, اگینسٹ جا کر کام کرے. اور چوتھی بات کیا ہوئی, وہ یہ کہ اپنی غلط عادت کی سزا عبادت سے دے, عبادت سے دے. غلط عادت کے خلاف جانے کا ایک واقعہ میرے دل میں اتنا میرے اوپر پریشر ڈال رہا ہے تو میں بول رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرج. میں نے ایک بات سمجھی ہے, جتنا طالب علمی کا میں بولنے کی وجہ سے بولتے وہ یہ کہ بعض بزرگ ایسے ہیں ان کے ذکر سے محفل میں برکت آتی ہے. بعض بزرگان دین ایسے ہیں, ظاہر ہے کہ ائمہ اطہار کے پیروکار, ان کے نقش قدم پر چلنے والے, پتہ نہیں ان کے ذکر میں کوئی برکت آنے لگتی ہے, پتہ نہیں کیا معاملہ. ایک فلسفی تھے ملا سبزواری نام کر کے, قدیم زمانے میں ملا بڑا اچھا نام تھا, ابھی افریقہ کے کچھ حصوں میں ابھی بھی اچھا ہے, لیکن جنرلی ملا آج کل بڑا معاملہ ہو گیا ہے. بہرحال قدیم زمانے میں ملا کا لفظ کہاں سے نکلتا تھا؟ عربی کا لفظ تھا ملا یعنی بھرا ہوا. ملا نکلتا تھا ایک ایسے آدمی جس کے اندر علم بے انتہا ہے,
علم بہت بھرا ہوا ہے. اب بہرحال کچھ اور بھرا ہوا ہے, مسئلہ ہو گیا. قدیم زمانے میں ملا بہت اچھا لفظ تھا, ملا ہادی سبزواری فلسفی تھے. ان کی ایک کتاب تھی, اور وہ ہم جو بھی فلسفہ پڑھنے والے ہیں, اسلامک فلسفی پڑھنے والے ہیں, وہ کتاب ضرور پڑھتے. بڑی پیچیدہ کتاب تھی, اور انہوں نے نظم کے اندر لکھی تھی, کچھ نظمیں لکھی تھیں, ان نظموں میں ساری اسلامک فلسفی ڈال دی تھی نظم کے اندر. تو وہ جناب علی منظومہ سبزواری مشہور ہے. منظومہ یعنی نظم, بہت مہذب تہذیب نفس کے اوپر محنت کرنے والے استاد, اپنی زندگی میں ہی بہت مشہور ہو چکے تھے. ان کو اچانک احساس ہوا کہ میرے نفس کے اندر شہرت کی خواہش ہے, پاپولیرٹی کی, فیم کی, میرے اندر کوئی بیماری ہے, ہو یا نہیں ہو میں نہیں جانتا. ان کو یہ احساس ہوا. انہوں نے کیا کیا, اب میں جو کہہ رہا ہوں ممکن ہے کوئی مجھ پہ اعتراض کرے کہ بھائی ہم تو یہ نہیں کر سکتے, ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. نہیں کرنا چاہیے, ایک علیحدہ معاملہ ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے یہ کیا تھا, ان کے اپنے انوائرمنٹ تھا, ان کی اپنی عادتیں تھیں, جو کچھ بھی. انہوں نے اپنا مدرسہ چھوڑا. اس زمانے میں کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا, اگر آپ شہر سے ایک شہر سے دوسرے شہر چلے گئے, جانتا ہی نہیں تھا. ملا ہادی سبزواری اپنے شہر سے نکلے, ایک اور شہر کے اندر چلے گئے. اب جو وہاں پر گئے, دور دراز گئے ہوں گے یقیناً, وہاں ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. کہا ٹھیک ہے, میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا, کچھ نہیں بتاؤں گا. تو وہ ایک مدرسے کے اندر گئے, وہاں پر مسجد تھی, مسجد میں درخت کے پتے بہت زیادہ پڑے ہوئے تھے فرش کے اوپر. وہ گئے, انہوں نے جا کر پتے صاف کرنا شروع کر دیے. مسجد تھی, مسجد صاف کر دی انہوں نے. تو وہاں پہ جو بندہ خدا تھا, اس نے بتایا کہ بھئی یہاں کا جو خادم تھا وہ کچھ وقت پہلے مر گیا ہے, تو اگر تمہارے پاس کوئی کام کاج نہیں ہے تو تم خادم بن جاؤ, ہم تمہیں کھانے پینے کے لیے دے دیں گے اور جگہ بھی رہنے کی دے دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی ڈھونڈ رہا تھا مجھے کوئی جگہ مل جائے. ملا ہادی سبزواری مسجد کے خادم بن گئے, صبح کو اٹھ کے جھاڑو لگاتے تھے, مدرسے کے جو بچے تھے ان کی خدمت کرتے تھے. پتہ نہیں کتنے مہینے اسی طرح گزارتی. پھر ایک دفعہ وہ مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو کچھ بچے ان کی منظومہ پڑھ رہے تھے, انہی کی کتاب پڑھ رہے تھے. اور پڑھتے پڑھتے اس نے, کسی بچے نے اس کے ٹرانسلیشن میں اور اس کے انڈرسٹینڈنگ میں کوئی غلطی کی. تو یہ کچھ دیر تو صبر کرتے رہے, پھر ان کے منہ سے نکل گیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اچھا, اس نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو تمہارے جیسے استادوں کی سنتے رہتے ہیں, اور اس وجہ سے ہمارے کان میں پڑ گیا. اس کے بعد ان کو اور خیال ہوا کہ مجھے نہیں آنا چاہیے, مجھے یہیں پہ رہنا چاہیے خاموشی سے, میں کیوں بولا. تو پھر وہ سنتے رہتے تھے, اب بولتے بھی نہیں تھے. تو اس میں ایک بچہ تھا, اس کا واقعہ تھا کہ اس نے منظومہ پڑھتے ہوئے کہا یہ منظومہ ملا نے کیا لکھ دی ہے, اتنی سخت لکھ دی, اتنی سخت, اللہ ان کو عقل دے, کوئی اس کی کوئی شرح بھی لکھ دیتے تاکہ سمجھ میں تو آتی کہ بھائی کیا لکھا ہے یہ. سنتے رہتے تھے بیچارے. کچھ عرصے کے بعد, پتہ نہیں کتنے مہینے کے بعد, ان کے فالوورز ڈھونڈتے اس مدرسے میں پہنچ گئے. بلاخر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ بھائی اللہ کا واسطہ واپس آ جائیں آپ, جو ہونا تھا ہو گیا ہے. اور اب یہ, تو پھر انہوں نے اس بچے کو بلا کر کہا کہ بیٹا میں اس کی ایکسپلینیشن لکھ کے آپ کے لیے بھیجوں گا. پھر میں اس بچے کی وجہ سے سب پہ احسان ہو گیا, انہوں نے لکھ دی, وہ ابھی بھی موجود ہے, وہ سب اس سے پڑھتے ہیں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کو اپنی عادت توڑنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے, یہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گی. آپ کو اس کے اگینسٹ بہت محنت کرنی پڑتی ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد. اور لب لباب یہی ہے, اگر ہمیں حسینی بننا ہے, اور انشاءاللہ ظاہر ہے کہ ہم نے بننا ہے, وقت کے امام کے لشکر میں جانا ہے, یقیناً جانا ہے, تو ہمیں اپنی بیماریوں کا علاج کرنا ہے. 2 راستے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. ایک استغفار کا طریقہ بتایا, اس طریقے میں آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ایک دن بیٹھیں کوئی ویکینڈ لے کر, مثلاً زندگی میں جتنے گناہ آنکھوں سے کیے تھے سب پہ استغفار کریں. تمام اعضاء کے لیے ایک ایک کر کے استغفار کریں. میں کسی کے پاس میں گیا تھا ایک دفعہ معلوم کرنے کے لیے, تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا ایک دن ایک عضو لے لو, یا ایک ہفتہ ایک عضو لے لو, کیونکہ نہیں معلوم کتنے ہزار گناہ ہوں گے, کتنے لاکھ گناہ ہوں گے, اللہ ہی جانتا ہے. تو اس کو سیریس لیں, استغفار کر لیں. اور دوسرا, بری عادت کو چھوڑنے کے لیے 4 اسٹیپ کے اوپر ایک آپ کو طریقہ بتایا. ریئلائزیشن کرنا ہے, اس کی تھیوریٹیکل روٹس کو چیک کرنا ہے, اس کے اگینسٹ جا کے کچھ کریں, اور اس کے اوپر
عبادت سے سزا دیں. اور ان سب کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ سید الشہداء سے مدد مانگیں، امام وقت سے نصرت طلب کریں. چھوٹی چھوٹی مشکلوں میں ہم پھنستے ہیں، مولا امیر المومنین کو پکارتے ہیں. یہ مصیبت کم مصیبت ہے، اس میں کیوں نہیں پکارتے؟ سید الشہداء کی مصائب آپ سنتے ہیں، آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے. یہ جو دل نرم ہوتا ہے یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ کوئی رابطہ بن سکتا ہے. اس موقع پہ ہم مانگیں ان سے کہ مولا ہماری نصرت کر دیں، ہمیں اپنی زندگیاں آپ کے فرزند کے لیے وقف کرنی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے کچھ گناہ، ہماری بری عادتیں ہمارے لیے رکاوٹ بن جائیں. عزیزان محترم، آج کربلا کے انتہائی مظلوم شہید کی یاد. کتنے اعلیٰ پائے کے کردار تھے یہ، کس مقام اور عظمت کے اوپر پہنچے ہوئے کردار تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان کی محبت نصیب کی ہوئی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے دلوں کو ان کی محبت کے لیے نرم کیا ہوا ہے. ہم جن کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں آج، یہ اس کمال کے کردار کے اوپر فائز ہیں. حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام. اگر آپ کے ذہن میں ہو، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بارے میں نے ایک جملہ آپ سے عرض کیا تھا کہ ہاشمی خون میں غیرت بہت زیادہ ہے. ہاشمی خون میں غیرت بہت زیادہ ہے. قاسم ابن حسن شب عاشور سید الشہداء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. سید الشہداء تمام اصحاب کا امتحان لے چکے تھے. اصحاب کا امتحان لینے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک صحابی کو بتایا، تم یہاں پہ گرو گے، تمہارے لاشے کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تمہاری روح ایسے پرواز کرے گی. جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پردوں کو اٹھا لیا انہوں نے. ہر ایک کو ان کا مقام، ان کی منزلت، آخرت میں جو مقام ہے وہ دکھانا شروع کر دیا. جب ایک ایک شہداء کو یہ دکھایا تو یہ کم سن یتیم برابر میں بیٹھا ہوا ہے، انتظار کرتا ہے کہ میرے چچا کب میرے بارے میں بتائیں. عزیزو، باپ تو میں اور آپ بھی ہیں نا، باپ تو ہم اور آپ بھی ہیں. بچہ بڑا ہو جائے کوئی بات کہے، اور بچہ کم عمر میں ہو کوئی بات کہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ کم سن یتیم ہے. جب سارے واقعے کو سن لیا تو چچا سے کہا، امو جان یہ بتائیں میں کب شہید ہوں گا؟ مجھے نہیں معلوم سید الشہداء کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب بچے نے یہ سوال کیا ہوگا. بیٹا، انہوں نے فرمایا، بیٹا یہ بتاؤ شہادت تمہارے لیے کیسی ہے؟ شہادت تمہارے لیے کیسی ہے؟ گویا اس کے ذہن کو تیار فرما رہے ہیں. قاسم نے عجیب جواب دیا، فرمایا امو جان، اب بچپنا جھلک رہا ہے ہر بات کے اندر. جواب دیا، چچا جان یہ تو شہد سے زیادہ شیریں ہے، احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے میرے لیے. گویا ضمانت دی کہ میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا خون میرے جگر کے اندر ہے. فرمایا یہ تو میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہیں. پھر سید الشہداء نے فرمایا بیٹا قاسم آپ بھی شہید ہو جائیں گے. اس کے بعد سید الشہداء نے ایک عجیب جملہ کہا. قاسم جو اس جملے کو سن کے خوش ہو رہے تھے، ان کا تیور بدل گیا اچانک. فرمایا بیٹا آپ بھی شہید ہو جائیں گے، حتیٰ شیرخوار علی اصغر بھی مارا جائے گا. 6 مہینے کا ننھا علی اصغر بھی مارا جائے گا. جیسے ہی قاسم نے جملہ سنا، عجیب ہے ہاشم کی غیرت، ہاشمی غیرت، ہاشمی شجاعت اس کو کہتے ہیں. نہیں کہا بچہ کیوں مرے گا، کہا امو جان کیا دشمن ہمارے خیموں تک آ جائے گی؟
یا اللہ، آپ نے جملہ سن لیا نا، اب مولا سید سجاد کا صبر سوچو. فرمایا چچا کیا وہ ہمارے خیموں تک آئیں گے؟ قاسم کا دل تھوڑی برداشت کر سکتا تھا شام غریباں، اس لیے خدا نے سب کو پہلے بھیج دیا اور میدان میں صرف سید سجاد رہ گئے. قاسم اپنی شہادت کے عشق میں کربلا کے دن، عاشور کے دن بار بار امام حسین کے پاس آتے تھے، کہتے تھے چچا جان اب میں چلا جاؤں، اور چچا بیچارے بار بار قاسم کو دیکھتے تھے، اپنے بھائی کا کٹا ہوا جگر یاد آتا تھا. ارے کیسے قاسم کو بھیج دیں؟ بھائی کی یتیم نشانی ہے. امام کا دل نہیں چاہتا کہ وہ قاسم کو بھیجیں. کبھی قاسم سے کہتے تھے بیٹا ابھی لشکر باقی ہے، ابھی آپ نہ جائیے. کبھی فرماتے تھے بیٹا آپ نے اپنی ماں سے الوداع نہیں کیا ہوگا، ابھی مت جائیے. جب ماں نے بھی اصرار کرنا شروع کیا کہ حسین ہمارے بیٹے کو کب بھیجو گے، اب امام حسین کو اجازت دینی پڑی. بڑی عجیب طرح سے اجازت دی. طریقہ امام حسین کا یہ تھا کہ جو بھی شہید جانے والا ہوتا تھا، مجاہد لڑنے کے لیے جاتا تھا، اسے کہتے تھے جاؤ تیار ہو کر آؤ. وہ خیمے میں جاتا تھا، وہ تیار ہو کر آ جایا کرتا تھا. جب قاسم کو اجازت دی تو کہا سامان لے کر آؤ، قاسم کو میں خود تیار کروں گا. قاسم کو میں خود تیار کروں گا. پتہ نہیں کتنے امام نے اپنے دل کے ارمان نکالے ہوں گے کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ارے یتیم بھی ہے. لیکن کربلا میں کوئی رحم کہاں کرتا ہے؟ کربلا میں کوئی رحم نہیں کرتا، دشمن بے رحم ہے. امام نے اب قاسم کو بھیجنا تھا، ان کو پتا تھا دشمن بے رحم ہے اور دشمن بدلہ لے گا. امام حسن کا بھی بدلہ لے گا قاسم بیچارے سے. تو قاسم کو تیار کرنے کے بعد سر کے اوپر کوئی لوہے کا خول نہیں آیا، تو سر پر امامہ باندھ دیا، تحت حنک ڈالا. عجیب عرض کروں ایک جملہ آپ کی خدمت، یہ جو تحت حنک ہے نا، یہ دولوں کو ڈالا جاتا ہے. جب جوانوں کو شادی کے لیے تیار کر رہے ہوتے تھے عرب میں، تو ایک رسم یہ تھی، تحت حنک ڈال دیتے تھے. قاسم کو تیار کیا. جب تیار کر لیا، دو جملوں کی زحمت اور دوں گا، بس 2-3 روایات اور عرض کروں گا، اور میں بڑی کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ روایت نہ پیتلی ہوں، ان میں خطرہ کم ہو، غلطی کا امکان کم ہو. قاسم کو تیار کر لیا. جب بالکل تیار کر لیا تو نزدیک بلایا، کہا بیٹا نزدیک آؤ. قاسم نزدیک آئے. عزیز تو بڑا عجیب کام کیا، گریبان پھاڑ دیا اور کہا بیٹا پھٹا ہوا گریبان یتیمی کی نشانی ہے، شاید کسی کو رحم آ جائے. گریبان پھاڑ دیا، کہا پھٹا ہوا گریبان یتیمی کی نشانی ہے. عرب جب کسی یتیم کو میدان میں بھیجتے تھے تو گریبان پھاڑ دیتے تھے کہ بھیا تھوڑا رحم کرنا، یہ یتیم ہے بیچارہ. لیکن کربلا میں کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. یہ سب ظالم و جابر جمع ہو گئے. ایک نے دیکھا، راوی کیا کہتا ہے، راوی عجیب جملہ کہتا ہے، کہتا ہے قاسم خیمے سے آئے تو یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند نکلا ہے. کہنے لگا بچہ تھا یہ، اس کے سر کے اوپر خود نہیں تھا، اس کے پاؤں کا تسمہ بھی ایک کھلا ہوا تھا، اتنا بچپنے میں تھا. ایک شقی ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے قاسم کو، کہتا ہے میں اس کو ماروں گا، تو دوسرا کہتا ہے چھوڑ دے 14ویں کا چاند ہے، اس کو کیوں مار رہا ہے. یہ شقی آتا ہے. اب یہاں پہ ذرا سا رک کر عرض کروں گا، یہ مت سوچنا کہ قاسم بچے ہیں تو جنگ اچھی نہیں کی ہوگی. نہیں، جنگ انہوں نے حیدر کرار کے بیٹے کی طرح کی ہے، بھرپور جنگ کی ہے. آپ شہداء کے غم میں روئیں بھی اور ان کی شجاعت کا ذکر بھی کریں. یہ شجاع لوگ تھے، یہ کمزور لوگ نہیں تھے. قاسم لڑکپن میں تھے لیکن دشمنوں پر ایسے وار کر رہے تھے جیسے علی کا بیٹا آ گیا ہے میدان میں.
خوب وار کیے، دشمنوں کو واصل جہنم کیا. ایک موقع پر وہ لعین آیا، اس نے زمین کے اوپر گرایا، قاسم زمین کے اوپر گرے، نہیں معلوم کیا ضرب کاری لگی. اب جو زمین پر گرے تو اپنے چچا کو پکار رکھا، السلام علیکم، چچا آپ کو میرا سلام ہو. عزیزو روایت عرض کروں گا، راوی کہتا ہے حسین ایسے لپکے جیسے کوئی عقاب لپکتا ہے کہ میں اپنے قاسم کو بچا کے نکال کے لے آؤں. جیسے ہی سید الشہداء بڑے، لشکر دشمن میں افراتفری ہوئی، گھوڑے ادھر کے ادھر ہوئے، قاسم پکارتا رہ گیا، اے چچا. پکارتا رہ گیا بیچارہ، ارے چچا مدد کو آنا. امام حسین لاشے پر پہنچے، عجیب جملہ کہا بیٹا کتنا سخت ہے تو پکارے، تیرا چچا آ نہ سکے.